السلام علیکم۔ میرا چچا زاد تھا جس کا نام دلبر تھا۔ ہم بچپن سے ایک گھر میں رہتے تھے اور ساتھ کھیلتے کودتے بڑے ہوئے، اور پتہ بھی نہیں چلا ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ والد صاحب نے نیا گھر بنوایا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے، لیکن میں نئے مکان میں خوش نہ رہتی تھی۔ خاص طور پر دلبر بہت یاد آتا تھا۔ دلبر بھی اب بوجھا بوجھا رہنے لگا، اس کا دل پڑھائی میں نہ لگتا۔ ہمارے محبت سے سب واقف ہو گئے۔ ابو اور چچا نے اسی باعث شادی کا بندھن میں باندھے۔ شادی کے بعد میں بہت خوش تھی۔ یہ گھر میرے لیے اجنبی نہ تھا۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی کہ جو آرزو تھی پوری ہو گئی۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی تھی۔ بچوں کی پرورش میں کھو گئی۔ چچی ہاتھ بٹھاتی تھی مگر چچی بیمار ہونے لگی۔ ہماری پرانی ملازمہ شاکرہ خاتون بھی اپنے گاؤں لوٹ گئی تھی۔ ان دنوں ملازمہ کی اشد ضرورت تھی۔ بچوں کی پرورش، گھر کی ذمہ داری، اوپر سے بیمار چچی کی دیکھ بھال میں تکن سے نہ ڈال ہوتی۔ گھر میں دو دیور غیر شادی شدہ ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ ساس کو جگر کا کینسر بتایا گیا تھا۔ ادھر گھریلو ملازمہ کا ضرورت کا کافی بار پڑوسن سے بھی ذکر کیا تھا۔ ایک روز اس کی توسط سے ایک نوجوان عورت ہمارے گھر آئی۔ خاصی خوبصورت اور تنومند تھی۔ اس نے بتایا کہ آمینہ بی بی نے بھیجا ہے۔ عورت نے اپنا نام رائلہ بتایا۔ میں تو ملازمہ کو ترس رہی تھی، لہٰذا اس کے بارے میں زیادہ چھان بین نہ کی اور فوراً رکھ لیا۔ رائلہ بہت سلیقہ مند عورت تھی، اپنے کام سے کام رکھتی، مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ رائلہ کا کوئی اولاد نہ تھی، شادی کے 3 برس بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ تب سے بھائی کی زیر کفالت تھی، جو خود بھی ایک چھوٹا ملازم تھا۔ رائلہ اپنے بھائی کی نگاہوں میں کھٹکنے لگی، وہ اس پر ایک بوجھ تھی۔ اسی سبب رائلہ نے گھر سے قدم نکالا تھا اور بطور گھریلو ملازمہ اپنے اخراجات پوری کرتی تھی۔ چچی جان کی بیماری آخری مراحل میں تھی اور ایک لاعلاج مرض تھا۔ مجھے بچوں کے ساتھ گھر اور بیمار ساس کو بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ ایسے مشکل وقت میں رائلہ میرے لیے فرشتہ رحمت بن کر آئی تھی۔ وہ اتنی پرشناس عورت تھی، میرے ساس کے ساتھ بہترین سلوک کرتی اور راتوں کو ان کے ساتھ جاگتی۔ میں دن کو ان کے قریب رہتی اور رائلہ کھانا بناتی، گھر سنبھالتی، بچوں کو دیکھتی۔ رات کو میں بچوں کے پاس ہوتی اور وہ میرے ساس کے کمرے میں ہوتی۔ اس نے اب گھر جانا اسی وجہ سے ترک کر رکھا تھا۔ شروع رات کو میرا کوئی نہ کوئی دیور یا پھر دلبر چچی جان کے کمرے میں ڈیوٹی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عارضی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب ہماری ساس دنیا کی تمام دکھوں سے نجات پا گئی۔ کافی دن گھر میں سوگ کا فضا رہی۔ رائلہ نے ان نازک لمحات میں بھرپور ساتھ دیا اور اب وہ مستقل ہمارے گھر ہی رہنے لگی، کیونکہ اس کی بھابھی نے اس کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں تو رات کو بے ہوش ہو کر سوتی تھی، مجھے نہیں معلوم کب ہمارے گھر میں کیا ہوا۔ ایک روز رائلہ نے کہا کہ ہمارے گھر کی ملازمت اب وہ مزید جاری نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اس کے بھائی نے اس کی دوسری شادی کی ٹھان لی ہے۔ مجھے کافی صدمہ ہوا، کیونکہ رائلہ میرے بہت مددگار تھی۔ جانا لازمی امر تھا، اس کو شادی سے روکنا کیوں کر ممکن تھا۔ بالآخر وہ ایک روز خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے وقت پر رخصت کیا، اسے کافی اچھے جوڑے اور کچھ رقم دی، کیونکہ اس نے ہماری بہت اچھی سیوا کی تھی۔ رائلہ کے جانے کے بعد آخرکار سابقہ ملازمہ کو گاؤں سے بلانا پڑا۔ مجھے سکون مل گیا۔ شاکرہ کے آتے ہی میرے شوہر کا تبادلہ نزدیکی شہر ہو گیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ وہ پیر کو جاتے، جمعہ کی شام کو گھر آتے۔ وہ 2 دن ہمارے پاس گزار کر دوبارہ پیر کے روز صبح سویرے ساہیوال چلے جاتے تھے۔ شاکرہ کے گاؤں بھی ساہیوال کے قریب تھا۔ ایک بار جب کہ اس کا بھائی بہت بیمار تھا، وہ چند دن کی چھٹی لے کر اپنا گاؤں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس نے ایک عجیب خبر سنائی۔ اس نے بتایا، بی بی، میرا ایک رشتہ دار دلبر کے دفتر میں چپراسی لگا ہوا ہے۔ دلبر صاحب اس کو نہیں جانتے، لیکن وہ ان کو جانتا ہے۔ میرے اسی رشتہ دار نے، جس کا نام رازق ہے، مجھے بتایا ہے کہ دلبر صاحب نے کرائے کے مکان میں اپنے ساتھ ایک عورت کو رکھا ہوا ہے۔ خدا جانے ان کی بیوی ہے یا کہ ویسے ہی کام کاج کے لیے رہتی ہے۔ خاصی خوبصورت ہے اور امید سے بھی ہے۔ شاکرہ نے قسم دی تھی کہ صاحب کو یہ ہرگز نہ بتانا، ورنہ میری خیر نہ ہوگی۔
کچھ دن شدید اضطراب میں گزرے۔ بالآخر شاکرہ خاتون کو منت کی کہ تم سائیوال جا کر اس بارے میں مزید معلومات لو اور اپنے رشتہ دار عورت کو میرے شوہر کے پاس گھریلو ملازمہ کے طور پر بھیجو تاکہ مجھے اس ذریعے سے اس عورت کی اصل حقیقت کا علم ہو سکے۔ شاکرہ نے اپنا ایک رشتہ دار عورت کا بطور ملازمہ انتظام کرا دیا۔ تب مجھے معلوم ہو گیا کہ چچی جان کی راتوں کو تیمارداری کرنے کے دوران رائلہ اور میرے شوہر میں قربت ہو گئی، اور پھر رائلہ اسی باعث امید سے ہو گئی۔ 3 ماہ اس نے یہ راز چھپائے رکھا۔ بالآخر اسے دلبر پر بات ظاہر کرنی پڑی۔ وہ بھی کافی پریشان ہوئے اور اپنا تبادلہ سائیوال کروا لیا تاکہ وہاں رائلہ کو ساتھ رکھ سکے۔ اب اس مسئلے کا حل سوائے شادی کا اور کوئی نہ رہا، کیونکہ دیر ہو چکی تھی۔ یہ عورت ان کی گلے پڑ گئی کہ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ورنہ اس بات کو منظر عام پر لے آؤں گی۔ میں حقیقت جان کر تڑپنے لگی۔ زبان میں نہ کھول سکتی تھی کہ شاکرہ نے قسم دی تھی صاحب کو میرا نہ بتانا۔ بالآخر اسی وقت میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور دیور کو حالات معلوم کرنے کو کہا۔ دیور نے ہمیں بھر لی۔ وہاں جا کر میرے دیور کو بھی پتہ چل گیا کہ دلبر کے ساتھ عورت رہتی ہے، مگر واپسی پر مجھے کچھ نہیں بتایا کیونکہ دلبر نے اسے خاموش رہنے کو کہا تھا، اور مجھے بتایا وہاں کوئی عورت نہیں رہتی، ایک ملازمہ آتی تھی، وہ کام کر کے چلی جاتی تھی۔ ایک روز کوئی مہمان شوہر سے ملنے آیا، یہ باہر گئے اور بیٹھک میں مہمان کو بٹھا کر اندر سے کنڈی لگا لی اور کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میں نے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر بیٹھک میں دیکھو کون آیا ہے۔ آیاز کی عمر ان دنوں 6-7 برس تھی۔ وہ دوڑا گیا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل کر بیٹھک میں جھانکا۔ وہاں ایک چھوٹی سی بچی اور ایک عورت جو برقع میں تھی بیٹی دلبر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جلد ہی مہمان چلے گئے۔ میرے دل میں شکوک جاگے کہ یہ کون عورت ہوگی۔ دلبر سے استفسار کیا تو کہنے لگی خواہ مخواہ شک کرتی ہو کوئی بیوہ تھی، مدد مانگنے آئی تھی۔ میں نے کافی تکرار کی تو دیور جو سائیوال جا کر معلوم کر چکا تھا اپنے کمرے سے باہر آ گیا اور کہنے لگا بس کرے یہ ڈرامہ، بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا میں اس رائلہ کو طلاق دوں گا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ یہ عورت میرے شوہر کی بچی کی ماں بن چکی تھی، رائلہ تھی۔ میں نے کہا اسے چھوڑنا ہی ہوگا۔ انہوں نے رائلہ کو اس کے میکے بھجوا دیا اور خود سائیوال سے اپنا شیر تبادلہ کرا لیا۔ رائلہ کو نکلوا کر بھی مجھے چین نہ تھا، حالانکہ وہ اب اس سے نہ ملتے تھے اور کوئی ناطہ بھی نہ رکھا تھا، یہاں تک کہ بچی کا خرچہ بھی نہ دیتے تھے، ورنہ رائلہ دوبارہ گھریلو ملازمہ کیوں بنتی۔ ایک روز کا ذکر ہے، میں شاکرہ کے گاؤں گئی تو وہاں پڑوس میں ایک عورت اور چھوٹی سی بچی کو جاتے دیکھا۔ شاکرہ کی ساس نے بتایا کہ رائلہ نام ہے اس کی، کسی عیاش نے پہلے تو خفیہ شادی کر رکھی، بچی ہو گئی تو اب نکال دیا۔ بیچاری اپنی اور بچی کا پیٹ بھرنے کی خاطر در در جھاڑو پوجا کرنے پر مجبور ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ انسان کتنا مجبور ہے۔ خوف خدا سے میری روح لرز گئی کہ میرے بچے تو عیش کر رہے تھے اور دلبر کی یہ بیٹی ایک گھریلو ملازمہ کے ساتھ ماری ماری پھر رہی تھی۔ میرے ضمیر نے مجھے روشنی دکھائی اور میں نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا جو ہو بہو دلبر کی تصویر تھی۔ تم میرے ساتھ گھر چلو، تمہارے پاپا تم کو بلا رہے ہیں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، یہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ میں نے رائلہ کو سنایا، وہ ایسے اٹھ کھڑی ہو گئی جیسے کسی نے ایسے کرنٹ لگا دیا ہو۔ تڑپ کر بولی بی بی بچی آپ کے پاس نہ جائے گی، اسے مجھ سے جدا مت کیجیے، ہم محنت مزدوری کر کے کھا لیں گے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ میں اسے لے جا رہی ہوں رائلہ، کیونکہ اس کے باپ نے مجھے اسے لینے کو ہی بھیجا ہے۔ اب تمہاری مرضی کہ تم ہمارے ساتھ رہو یا الگ رہنا پسند کرو، لیکن میں اپنے خاندان کی عزت کو یوں در بدر پٹکنے نہیں دیکھ سکتی، میں اس کے ہاتھ میں جھاڑو نہیں دیکھ سکتی۔ 2 روز بعد وہ بھی آ گئی۔ رائلہ کی سمجھ میں میرا بات آ گئی۔ اس نے اپنی بچی کو لے جانے دیا اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ اگرچہ میرے سامنے دلبر اس سے بات نہ کرتے تھے، لیکن وہ میرے اس عمل سے بے حد مشکور تھے، میرے بے دام غلام ہو گئے، اور میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لیا صرف دلبر کی اس بچی کی خاطر جو میرے کچھ نہ سہی، میرے بچوں کی تو بہن تو تھی، وہ سائیوال۔ پلیز دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔